شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے سبھی سننے والوں کا اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں۔ لسنرز، آپ سبھی لوگ کیسے ہیں اور اپنی صحت کے حوالے سے مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا، اور اپنی رمضان کی روٹین بھی مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جو کہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ خوف زدہ کیا اس کہانی نے جب میں نے یہ کہانی پڑھی، جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے سرمد نے لاہور سے، اور سرمد بتاتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور میں نیچر وائز ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے سیر و تفریح کرنے کا اور نئی نئی جگہوں پر گھومنے کا، اور سب سے زیادہ مجھے یہ شوق ہے کہ میں جو مسٹیریس جگہیں ہوتی ہیں، جو ابینڈڈ جگہیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر میں انہیں ایکسپلور کروں، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے۔ کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی میں ابھی تک گیا ہوں زندگی میں، آج تک جس بھی ایسی ابینڈڈ جگہ پر میں گیا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملا ہے، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں بہت زیادہ کیوریس تھا ان جگہوں کے لیے، تو میں نے ایک سرچنگ ویب سائٹ پر میں نے دیکھا سرچ کر کے، تو جب میں نے وہاں پر سرچ کر کے دیکھا تو مجھے بلوچستان کا ایک جگہ انہوں نے سجیسٹ کی۔ تو جب میں نے اس جگہ کے بارے میں پڑھا، جو آرٹیکلز وغیرہ تھے، تو مجھے وہ جگہ بہت اچھی لگی۔ لیکن وہ جو جگہ تھی، میں کسی فرینڈ کے ساتھ تو جاتا نہیں تھا، میں اکیلے جاتا تھا وہاں پہ۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس دفعہ اپنے کسی فرینڈ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اس جگہ پر۔ لیکن کیا ہوا کہ ہمارا جو وہ پلان تھا، میں نے بالکل سارا کچھ ریڈی کر لیا تھا، میں نے پلان بنا لیا تھا، لیکن پھر وہ جو جگہ تھی وہاں ہمارا کینسل ہو گیا جانا، اور مجھے نہیں پتہ، یاد نہیں ہے صحیح طرح کہ وہ جانا ہمارا کیوں کینسل ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ بعد، میں کافی ٹائم ہو گیا تھا کہیں پر بھی گھومنے کے لیے میں نہیں گیا تھا، تو اچانک سے جو میرے فرینڈس تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ سب بلوچستان جانا چاہتے ہیں، اور جس جگہ کے بارے میں تم نے بات کی تھی ہم لوگ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ میں اتنے عرصے سے کہیں پر بھی نہیں گیا تھا، اور جو میرے فرینڈس تھے وہ لوگ بھی آمادہ تھے میرے ساتھ جانے پر، تو ہم لوگ بلوچستان کے لیے نکل گئے۔ اور بلوچستان میں آپ سبھی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ کیو ہوتی ہیں اور بہت ابینڈڈ جگہیں بھی ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پر ہم جو پہنچے، ہم لوگ ایک ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا، تو ہم لوگ جب وہاں پر ٹھہرے جا کر پہلی رات کو، وہاں کا ایک علاقہ مکین جو تھے، وہاں ہمارے کچھ فرینڈس بن گئے جو وہاں ہوٹل میں کام کرنے والے تھے، تو ہم لوگ رات کو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ویسے ہی کسی وہاں کے رہنے والے سے میں نے یہ پوچھا کہ جس جگہ کے بارے میں ان سے بات کر رہا ہوں وہ جگہ کیسی ہے، وہاں اس کی ہسٹری کیا ہے، کیونکہ جب میں نے نیٹ پر اس کے بارے میں سرچ کیا تھا تو مجھے اس کے ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن تھی۔ بس میں نے یہ دیکھا تھا اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ بلوچستان میں واقع ہے، اور یہ جگہ جو ہے یہ ٹورسٹ جو آتے ہیں انہیں یہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو میں نے وہاں کے رہنے والے سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا، تو جب میں نے وہاں اس جگہ کے بارے میں پوچھا تو وہ تھوڑا سا پہلے مجھے پریشان نظر آیا، جیسے وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا، لیکن پھر اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ جس جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو غاریں ہیں، یہ جو کیوز ہیں، یہاں پر بونے جنات کا بسیرا ہے، جو جنات بہت چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، ان جنات کا، جنہیں لوگ گوبلنز بھی بولتے ہیں، لیکن ان رہنے والوں کو، وہاں کے علاقہ مکینوں کو گوبلنز کے بارے میں نہیں پتہ۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہاں پر بونے جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر وہ رہتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان جنات کو یا تو تنگ کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ وہاں پر جنات ہیں، اور یا جو لوگ ویسے بھی وہاں پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ ان کے علاقے میں چلے جائیں، ان بونے جنات کے علاقے میں، تو وہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں وہاں کسی کی بھی موجودگی بالکل برداشت نہیں ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ وہاں پر نہ جائیں اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی،
میں پہلے تھوڑا سا ڈر گیا، تھوڑا خوف زدہ ہو گیا، لیکن پھر مجھے یہ لگا کہ جیسے ہوتی ہیں علاقہ مکینوں کی یہاں پر جیسے پرانی بچوں کی کہانی ہوتی ہیں، تو مجھے اس طرح سے کوئی ایک کہانی لگی کہ پہلے ایک دو کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا جنات کا کسی کے ساتھ، تو انہیں یہ لگا ہوگا کہ وہ جگہ ہی جنات کا مسکن ہے یا وہ ابینڈڈ ہے اس طرح سے۔ تو اس نے صرف ابھی وہ بات مجھے بتائی تھی، میرے دوستوں کو نہیں پتہ تھی، اور میں نے پھر اپنے دوستوں کو یہ بات بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا اس وقت، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ پھر اتنا دور سفر کر کے آئے ہیں، تو اگر ہم اب یہاں نہ گئے تو پھر پتہ نہیں کب آنا ہو ہمارا اور میں اس جگہ کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ اگلے دن ہم لوگ اس جگہ کے لیے نکل گئے، اور جیسے ہی ہم لوگ اس جگہ پر پہنچے تو جو میرے دوست تھے، میرے فرینڈ تھے، وہ ارد گرد کے جو جگہ تھی اسے دیکھنے لگ گئے اور پکس بنانے لگ گئے، ویڈیوز بنانے لگ گئے۔ تو میں چلتا چلتا میں ان سے بہت دور آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب ان لوگوں سے ایک دم الگ ہو گیا، اور میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک کیو بنی ہوئی تھی۔ وہ جو کیو تھی وہ مجھ سے تھوڑا دوری پر تھی، اور جب میں وہاں پر جانے لگا تو مجھے پیچھے سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، لیکن وہ جو بولنے کی آواز تھی وہ اس طرح تھی جیسے کوئی انسان بہت ہی زیادہ وسپرنگ ٹائپ آواز میں کوئی بول رہا ہے، جیسے کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، اس طرح سے وہ آواز تھی۔ تو میں نے جب ارد گرد دیکھا اپنے، تو ایک درخت تھا وہاں پر، اس درخت کے پاس ایک چھوٹے سے قد کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ پہلے مجھے وہ ایک آدمی لگا، لیکن پھر جب میں نے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا، اور وہ جو بچہ تھا اس نے بڑے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے پتہ نہیں وہ کیا لباس تھا، اس نے اپنے اوپر ایک ہیٹ لی ہوئی تھی، ایک ٹوپی لی ہوئی تھی، اور اس نے ایسے تھا جس سے پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بچہ وہاں پر کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا، گھور گھور کر مجھے جب وہ دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کی آنکھیں اس طرح لگیں جیسے کسی بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں کی جو شیپ تھی، اس کا آئی بال جو تھا وہ راؤنڈ نہیں تھا۔ تو میں نے جب یہ چیز دیکھی تو مجھے تھوڑی سی عجیب لگی اور تھوڑا ڈر بھی لگا، تو میں کیونکہ کھو گیا تھا اس علاقے میں نے اس بچے سے پوچھا کہ یہاں سے وہ علاقہ کتنا دور ہے جہاں پہ میں آیا تھا۔ تو وہ جو بچہ تھا اس نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا، اس نے اپنی انگلی سے اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا، اور اس نے مجھے اس کیو کی طرف، ان غاروں کی طرف مجھے اشارہ کر کے بولا کہ اس طرف چلے جاؤ۔ تو جب میں نے سوچا کہ یہ اس طرف مجھے اشارہ کیوں کر رہا ہے، تو مجھے پھر یہ ہوا کہ میں نے سوچا شاید یہ یہیں کا رہنے والا ہے، تو اسے شارٹ کٹس وغیرہ بھی پتہ ہوں گے یہاں کے، تو وہ مجھے شارٹ کٹ بتا رہا ہوگا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں۔ میں نے اس سے کافی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بچے نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس نے صرف اشاروں میں ہی مجھ سے بات کی، ایک دو بات کی، اس نے میرا جواب دیا، اور اس نے بس مجھے اشارے سے ان غاروں کی طرف بھیج دیا۔ تو جیسے ہی میں اس کیو کی طرف گیا، اس غار کی طرف گیا، تو مجھے اندر سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے دو تین عورتیں ہیں اور وہ بیٹھ کر رو رہی ہیں، اور ان کا رونا بھی ایسے ہی ہے، یعنی وہ زیادہ زور سے نہیں رو رہی، بہت دھیمی دھیمی آواز میں رو رہی ہیں کہ کسی کو جیسے ان کی آواز نہ آئے۔ تو جب میں نے یہ بات دیکھی اور میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ نہ ہو یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی، مطلب کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، کسی کا کڈنیپ کیا ہو اس طرح سے۔ تو میں پریشان ہو گیا، اور میں اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر اور میں اندر چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ عورتوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی میں اس غار کے اندر گیا تو میں اندر چلتا ہی چلا گیا، جاتا رہا، لیکن مجھے ان عورتوں کی آواز اس طرح لگ رہی تھی جیسے میں جتنا اندر جا رہا ہوں وہ آواز اتنا دور جا رہی ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے، مطلب وہ مجھے جانور نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کا جو بھاگنا تھا، میرے ارد گرد کوئی چیز بھاگ رہی تھی اور وہ اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے کوئی انسان بھاگتا ہے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی مجھے بڑا عجیب لگا، جب میں ادھر ادھر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو چیز تھی وہ تھی بھی سائز میں مجھے چھوٹی ہی لگ رہی تھی، حالانکہ کیونکہ ہم لوگ جب سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سائڈ کا بھی نظر آتا ہے، تو اس سائڈ کی نظر میں مجھے وہ جو چیز جب میرے ساتھ بھاگتی تھی وہ میرے پاس سے، تو مجھے بڑی چھوٹی لگتی تھی اور مجھے انسان جیسی لگتی تھی۔ میں جب تھوڑا اور اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 سے 3 بہت چھوٹے قد کی عورتیں ہیں، اور وہ بیٹھ کر رو رہی ہیں، اور اس طرح رو رہی ہیں جیسے بڑی بڑی دھیمی آواز میں وہ رو رہی ہیں، اور ان کے بال کھلے ہوئے تھے، ان کی میری طرف کمر تھی۔ تو جب میں نے انہیں بلانے کی، مخاطب کرنے کی کوشش کی
تو ان عورتوں نے میری طرف جب پلٹ کر دیکھا تو میں وہاں پر بالکل بے ہوش ہونے والی حالت میں تھا، کیونکہ جو میں نے منظر دیکھا وہ بہت زیادہ خوف زدہ کر دینے والا منظر تھا۔ وہ جو عورتیں تھیں وہ کوئی عورتیں نہیں تھیں، وہ کوئی مخلوق تھی، اور ہی کوئی مخلوق تھی، جنات کی کوئی ایک قسم تھی، جس کے بارے میں اس نے مجھے بتایا بھی تھا کہ بونے جنات ہیں۔ اور وہ مخلوقات بہت چھوٹی تھیں، بہت چھوٹے چھوٹے وہ جنات تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور ان کی شکلیں اتنی خوفناک تھیں، اتنی بھیانک تھیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی آنکھیں اس طرح تھیں جیسے بالکل باہر آئی ہوئی ہیں، بالکل باہر لٹکی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح تھیں، اور ان کے منہ بہت زیادہ کھلے ہوئے تھے، بہت زیادہ، جس طرح سے پتہ نہیں کسی جانور کا بھی میں نے اس طرح کوئی منہ ایسے کھلا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ ان کے جو ہاتھ پیر تھے وہ اس طرح تھے جیسے پنجے ہوتے ہیں جانوروں کے، پنجے بہت زیادہ خونخوار ان کے ہاتھ پیر لگ رہے تھے مجھے۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا جو میں نے انہیں دیکھا۔ تو میں جب پیچھے مڑ کر بھاگنے لگا تو میں دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہوا اور اتنا حیران ہوا کہ جو مجھے میرے سائڈ پر بھاگتی ہوئی چیزیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں، جو مجھے نظر آ رہی تھیں، اصل میں وہاں پر ایک دو یا کوئی تین چار جنات موجود نہیں تھے۔ وہاں پر ان کا پورا کا پورا جیسے ایک فیملی، ایک خاندان ہوتا ہے، وہاں ان کا پورا خاندان موجود تھا، اور وہ سب جنات اس اندھیرے میں مجھے دیکھ رہے تھے، ان پتھروں کے پیچھے سے نکل کر جیسے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں، اور بہت خوفناک ہنسی کی آوازیں پوری غار میں گونج رہی تھیں۔ اور میرے موبائل کی لائٹ کیونکہ میں نے ان کی طرف نہیں کی ہوئی تھی تو ان کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، اسپارک کر رہی تھیں جیسے کسی بلی کی یا جانور کی ہوتی ہیں۔ میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا، ان مخلوقات کو دیکھا، میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور چیخیں مارتا ہوا میں وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بہت زیادہ بھاگا، اور میں جتنا تیز بھاگ رہا تھا وہ سب جنات میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور وہ بھی میری طرح ہی بھاگ رہے تھے، لیکن وہ اس طرح بھاگ رہے تھے کہ کوئی اتنے سارے جو جنات تھے ان میں سے آدھے دیواروں پر بھاگ رہے تھے، اور کچھ اس طرح تھے جیسے الٹے چھت پر بھاگ رہے ہوں، جو اوپر کیو کی ایک چھت بنی ہوتی ہے، کچھ الٹے ہو کر بھاگ رہے تھے میرے اوپر، کچھ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ اپنے جو پنجے تھے، ان کے جو ناخن تھے، ان نکیلے بڑے ناخنوں سے انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، اور میرا تھوڑا بہت مجھے انجریز بھی آئیں جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اور تو مجھے اس وقت بالکل پتہ نہیں چلا کہ مجھے انہوں نے اس طرح مجھ پر حملہ کیا ہے یا مجھے انہوں نے کاٹا ہے یا کیا کیا ہے۔ تو جب میں نے یہ سب چیزیں دیکھیں میں بالکل اپنے حواس میں نہیں تھا، بالکل اپنے سینسز میں نہیں تھا۔ میں اس غار سے جیسے ہی باہر نکلا تو وہ جو بچہ تھا، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بچہ اس غار کے باہر ہی کھڑا تھا، اور اچانک سے اس کا حلیہ بھی بالکل ان جنات کی طرح ہو گیا جو جنات میں ابھی اندر دیکھ کے آیا تھا، جن بونے جنات کے بارے میں اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا، وہاں کے مکین جو تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو جب میں نے اس بچے کا اس طرح حلیہ بدلتے ہوئے دیکھا تو مجھے ساری بات، سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ میرے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے۔ بھاگتا بھاگتا مجھے نہیں پتہ میں کب اپنے دوستوں کے پاس کیسے پہنچا، اور پہنچتے ہی میں وہاں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہوٹل میں تھا، اور سب دوست میرے بڑے پریشان تھے اور مجھے اس طرح گھور گھور کے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں میرے ساتھ مطلب میں کوئی اور ہی مخلوق ہوں، اس طرح سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو جب میں جاگا اور مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا بھی وہیں کھڑا تھا جس نے مجھے ان جنات کے بارے میں بتایا تھا۔ تو میرے پاؤں پر بھی پٹی وغیرہ ہوئی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے ان جنات نے اپنے پنجوں سے حملہ کیا تھا۔ تو جب میں اپنے ہوش میں آیا میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو بچہ تھا جس نے مجھے ان غار کی طرف بھیجا وہ اصل میں بونے جنات ہی تھے، جن کے علاقے میں میں وہاں چلا گیا، انٹر ہو گیا، اور انہیں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، میری موجودگی وہاں پر انہیں بالکل بھی گوارا نہیں گزری۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، مجھے ڈرایا، اپنا آپ ظاہر کیا۔ تو جب میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی، میرے دوست تو میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے، انہیں یہ لگا کہ مجھ پر کسی جانور نے حملہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں شوق میں ہوں، اور اس کی ان باتوں کو جو میں انہیں بتا رہا تھا وہ سب لوگ جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ میں نے انہیں زیادہ فورس نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے انہیں یہ کہا کہ نہیں تم میری بات مانو، ایسا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت میں خود بھی ایسے تھا کہ یہ سچ میں میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے،
اور میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی یہ بات بتائی، اور میرے پیرنٹس جو تھے انہوں نے مجھ پر یقین کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں کبھی بھی ان سے اس طرح جھوٹ نہیں بولتا، کوئی ایسی بات نہیں بناتا۔ میرے پیرنٹس نے مجھ پر یقین کیا، اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آئندہ سے تم کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں جاؤ گے، اگر تم اسی طرح گھومنا چاہتے ہو تو ان جگہوں پر جاؤ جہاں پر لوگ جاتے ہیں، جہاں لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر جایا کرو، ایسی جگہوں پر مت جایا کرو جو ابینڈڈ ہوتی ہیں، جو ویران پڑی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد میں کبھی بھی ایسی کسی جگہ پر نہیں گیا جو اس طرح ابینڈڈ ہو یا بہت زیادہ ویران ہو۔ اور اس کے بعد میں نے گوبلنس کے بارے میں بھی پڑھنا جب میں نے شروع کیا، اس کے بارے میں نے سرچ کیا تو مجھے کافی چیزیں پتہ چلیں، لیکن مجھے جو وہ بونے جنات تھے جن کو گوبلنس کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ پہلے کبھی میں نے ان کے بارے میں اس طرح ریسرچ نہیں کی تھی۔ اپنے دوستوں کو بھی میں نے یہ باتیں بتائیں، پھر جا کر ان جنات کے بارے میں، گوبلنس کے بارے میں، پھر جا کر کہیں ان لوگوں نے میرا یقین کیا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میری زندگی میں پیش آئی، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ لسنرز، ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ کریوسٹی کے چکر میں اپنی یہ جو ان چیزوں کے ساتھ یہ فیسنیٹ ہوتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ان کو لگاؤ ہو جاتا ہے، اس چکر میں کافی لوگ اپنا نقصان کروا لیتے ہیں، جان کا، مال کا۔ کافی زیادہ ان لوگوں کو پھر مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ان علاقوں میں، ایسے علاقوں میں لوگ چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کا بسیرا ہے، لیکن وہ پھر بھی ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ جنات انہیں کیا کہیں گے، انہیں جنات کچھ نہیں کہیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو مخلوق ہے جنات، یہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں۔ جب انہیں نہیں جب تک چھیڑا جاتا، یہ انسان کو کچھ نہیں کہتے، اور جس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں، جب جنات کی جگہ پر کوئی جا کر دخل اندازی کرتا ہے یا ان کی جگہ پر کوئی جا کر بسیرا کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، تو وہ جنات ضرور اسے نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جگہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں بھی اس طرح سے کوئی آ جائے جنہیں ہم نہیں جانتے، اور وہ اس طرح سے کوئی بسیرا کرنے کی کوشش کرے، یا پھر ہمارے گھر کوئی اس طرح آتا ہے، تو ہمیں بھی بہت برا لگتا ہے، اور اسی طرح جنات کو بھی بہت برا لگتا ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی آ کر دخل اندازی کرے یا وہاں بسیرا کرنے کی کوشش کرے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہوں سے بچ کے رہیں جو ابینڈڈ ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی جگہوں پہ ضرور جنات کا مسکن ہوتا ہے، وہاں جنات موجود ہوتے ہیں۔ اور بالکل بھی کافی دفعہ لوگ ان چیزوں کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنات کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں مذاق مذاق میں، اور پھر انہیں اس کا بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔